الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ یہ ٹوٹل پورے قرآن پاک کے اندر جو آیات جنگ ہیں یا آیات جہاد ہیں یا لڑنے والی ہیں وہ 41 ہیں، تقریباً 41، اس سے زیادہ غالباً نہیں ہے۔ باقی یہ اشارتاً کہیں سے جہاد ملے گا، لڑائی ملے گی، یا کنایتاً ملے گا، یا اس کا پس منظر ہوگا، لیکن واضح طور پر جیسے ابھی شروع کیا ہے میں جنگوں کا ہی ذکر ہے، وہ 41 ہیں آیتیں، اس میں سے یہ آج چوتھی آیت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ ایک تعریف ہوگی مسلمانوں کی، دوسرا مسلمانوں کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ پہلے صفیں باندھ کر لڑا جاتا تھا، اب صفیں باندھ کر نہیں لڑا جاتا، کیونکہ اس دور میں اور اس دور میں کافی فرق ہے۔ اگر یہاں پر صفیں باندھ کر لڑی جائیں تو دشمن تو ایک ساتھ ہی مار دے گا، تو یہاں پر بکھر بکھر کر یا ٹولوں میں یا انداز جو بھی ہوگا وہ صف میں ہی داخل ہوگا، کیونکہ لڑنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جتنا اسٹریٹجی بہترین ہوگی دشمن کو مارنے کی وہ صف میں داخل ہوگی، اللہ اس کو پسند کرے گا۔ اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے لڑنا کیسے ہے، کیوں لڑنا ہے، کتنا لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے، اس سوال کا جواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، اور فتنے سے مراد شرک ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑو، مارو، کاٹو، قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اب یہ فائنل بات ہے، لیکن اس آیت پر عمل کون کرے گا یا کون کرائے گا؟ وہ حاکم کرائے گا۔ حاکم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس آیت سے محروم ہیں۔ اگر آج حاکم آ جائے تو اس آیت پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کا مقصد دنیا داری یا کمپرومائز کرنا بالکل نہیں ہوگا، کہ جو مسائل مٹ گئے، جو مسائل اگنور کر دیے گئے، جو مسائل پس سے پشت ڈال دیے گئے، جو ذمہ داری حاکم کی تھی اور نہیں نبھائی گئی، جو خلیفہ کی ذمہ داری تھی وہ نہیں نبھائی گئی، کمپرومائز کر کے جو بھی کر کے، تو ایک اللہ کی عبادت ہو اور شرک کا قلع قمع ہو، یہی چیز تو نافذ کرنے آئیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ شروع اسلام کے اندر رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو اب امام مہدی کا آنا بھی اس وجہ سے ہوگا تاکہ آخر زمانے والے لوگوں کو اول زمانے کے اسلام کی خوشبو مل جائے اور مہک مل جائے، اور کم از کم ان کو پس منظر مل جائے کہ یار اسلام میں اول ایسا تھا کہ ہم نے تو بیچ میں دیکھا کہ کمپرومائز بھی ہو رہا ہے، سیٹلمنٹ بھی ہو رہی ہے، ٹیبل ٹاک بھی ہو رہی ہے، سیز فائر بھی ہو رہی ہے، صلح صفائی بھی ہو رہی ہے، پھر وہ معاہدے توڑ دیتے ہیں، ہم پھر نیچے آ جاتے ہیں، تو اس طرح تو ہم دیکھتے آئے ہیں۔ یہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ٹاک نہیں، اونلی فائر ہے، اونلی جنگ ہے۔ اور اول اسلام کی کیوں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائیں گے وہ کسی سے اسلحہ چلانا نہیں سیکھیں گے، وہ کوئی فوجی نہیں ہوں گے، نہ ہی آرمی کی ٹریننگ ان کے پاس ہوگی، اور نہ ہی بم کے آسرے آئیں گے کہ میں اس بم کو لے لوں گا، میں اس بم کو لے لوں گا یا اس ملک کی فوج کو استعمال کروں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی تائید لے کر آئیں گے خلافت کی، تو اللہ کی تائید ان کے لیے کافی ہوگی کہ یہ امام مہدی ہیں اور اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو پھر کسی سہارے یا آسرے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے اور فتوحات نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لڑو، کب تک لڑو کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، اور عرب کا شرک مراد ہے۔ عرب کے اندر کفر اور شرک بہت زیادہ تھا، پھر آہستہ آہستہ حکم ملتا گیا کہ جزیرہ عرب سے ان کو نکال دو، یعنی کفار کو جزیرہ عرب سے نکال دو، کفار کے گھر جلا دو، کفاروں کو جلا وطن کر دو، تم ان کو قید کر لو، تم ان کو قتل کر دو، تم ان کو غلام بنا لو، تم ان کو لونڈیاں بنا لو۔ تو یہ آہستہ آہستہ بعد میں احکام بنتے گئے۔ اصل حکم یہ تھا کہ ان کو ختم ہی کر دو، پھر یہ بعد میں چھپتے رہے، ادھر ہوتے رہے، ادھر ہوتے رہے، تو جس طرح احکام نازل ہوتے گئے تو اسی طرح ان سے سلوک کیا جانے لگا، لیکن عرب میں داخلہ ان کا ختم ہو گیا۔
ورنہ عرب کے اندر بالخصوص کعبہ کے اندر تو انہی کا ہی قبضہ تھا، تو آج بھی یہ قبضہ چاہتے ہیں۔ فلسطین میں وہ پرانے لوگ یہودی قبضہ چاہتے ہیں اور کافر لوگ اس پر قبضہ چاہتے ہیں۔ دونوں کہتے ہیں ہم اپنی اصلی عبادت گاہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی اپنی اصلی عبادت گاہ مکے کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہیں تو ان کے بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی مکے میں جا کر یہ نہیں کریں گے ہم طواف کریں گے اللہ تعالیٰ کا، نہیں، وہ کہیں گے ہم پھر وہیں بت رکھیں گے اور اپنے آباء و اجداد کی یاد کو تازہ کریں گے۔ تو یہاں پر جو لڑنے کا کہا گیا کہ لڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رٹ قائم ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے، ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے۔ ہمارا دین تو دین اسلام ہے ہی ہے، تو عرب کے اندر جتنے بھی کافر رہتے ہیں اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے، ان کا دین بھی ایک ہی دین ہو جائے اور وہ اللہ کا ہو اور زمین پر اللہ کی عبادت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ دنیا میں آ کر ہم لوگ بکھر گئے ہیں، دنیا میں آ کر ہم مختلف ہو گئے ہیں، دنیا میں آ کر ہم نے اپنا اپنا مذہب بنا لیا، ہم نے اپنی اپنی تحریک بنا لی، اپنی اپنی تنظیم بنا لی، اور جو مسلمانوں میں بٹوارا ہوا ہے اور وہ ایک اللہ کے ہو کر کام کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی کہلائے گا، یہ الگ الگ ہونا نہیں کہلائے گا، اور عقائد و نظریات بھی درست ہونا شرط ہیں، ورنہ الگ الگ کام کہلائیں گے۔ تو جو ایک کام اللہ کا کر رہا ہے تو وہ ایک ہی کام کہلائے گا، لیکن اس کام پر عمل سے محروم ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں واضح طور پر لڑائی مراد ہے، واضح طور پر جنگ مراد ہے، واضح طور پر جہاد ہی مراد ہے، اور کفر کا جو فتنہ ہے وہ جہاد سے ختم ہوگا، کفر کا فتنہ اور شرک کا جو فتنہ ہے وہ جہاد سے ختم ہوگا، ٹیبل ٹاک سے ختم نہیں ہوگا، گفتگو سے ختم نہیں ہوگا، پیار سے ختم نہیں ہوگا، محبت سے ختم نہیں ہوگا، تبلیغ سے ختم نہیں ہوگا، واعظ و نصیحت سے بھی ختم نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف تلوار کے زور سے ختم ہوگا، کیونکہ ان کی بزدلی بھی موجود ہے، کہ کمزوریاں بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا 41 آیتوں کے اندر، اور جو اسٹریٹجی ہے جنگ کی وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ بتاتا رہے گا، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے، اور ابھی کوئی عام بندہ یہ سوچے یار ہم کیسے اس پر عمل کریں، تو آپ پابند بھی نہیں ہیں، آپ مکلف بھی نہیں ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں، آپ کو معافی ہے۔ یہ ہے حاکم کے لیے، حاکم آئے اور اس آیت پر عمل نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی، اللہ پر ایمان ہے، قرآن آتا ہے، عقائد درست ہیں، بس یہ چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اس آیت کے حوالے سے صرف حاکم سے پوچھا جائے گا، اور حاکم ہی اس کا جواب دے گا کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ فتنہ ختم کرنا ہے، کمانڈ تمہارے پاس تھی، سب کچھ تمہارے پاس تھا، تو کیوں نہیں کیا؟ بہادر لوگ تمہارے پاس تھے، مسلمان لوگ تمہارے پاس تھے، تو یہ اول تو یہ ہے کہ ابتدا نہیں کرنی، اور ابتدا جب ہو جائے کفار کی طرف سے مسلط کر دیے جائیں تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفار کو جواب دیتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا نا ان کے لیے فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، تم سچے ہو، کیونکہ وہ موت کی تمنا کرتے نہیں تھے، وہ موت سے ڈرتے تھے، یہودی موت سے ڈرتے تھے، تو ان کے جواب میں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے موت کا ذکر کر دیا کہ ہم تو شہادت کی موت دن رات مانگتے رہتے ہیں، یہ ان کے جواب میں تھا۔ آج بھی یہودی کو پکڑ کے بولو کہ موت کی تمنا کرو، وہ نہیں کرے گا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں ہمارے اسلاف کی، ہمارے کمانڈروں کی، ہمارے سپہ سالاروں کی دعائیں موجود ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، جہادی زندگی عطا فرما، لڑتے ہوئے موت عطا فرما، تیری راہ میں موت عطا فرما۔ تو یہودی اس لیے تو ہم کو انہوں نے کمزور کیا ہے کہ یہ تو موت سے ہی نہیں ڈرتے، ہم موت سے ڈرتے ہیں، وہ اسلحے پر اعتبار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اعتبار کرتے ہیں۔